میں کاش دے رسالت مآب میں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی آخر زماں پیارے مصطفیٰ سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ماہ ربیع النور کی آمد ہو چکی ہے، ہر طرف خوشیوں اور شادمانیوں کا کیف آور سما ہے۔ گلیوں، شہراہوں، دکانوں، مکانوں اور گھروں کو سجایا جا چکا ہے۔ یقیناً اس اہم اور سنہرے موقع پر اس طرح کی زیب و آرائش کر کے خوشیوں کا اظہار کرنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا، دونوں عالم کے داتا، حضور رحمت اللہ عالمین ہادی کامل اس خاکدانی گیتی پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے خاطر اس کائنات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، یعنی اے پیارے حبیب تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی میرے نبی اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمانوں کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اور تفسیر حسینی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، پیارے اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنایا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شریف میں 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو بروز شنبہ بوقت صبح صادق حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر ولادت ہوئی۔ وہ گھڑی بہت ہی بابرکت اور سہانی تھی جس میں آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے صدقے میں بیماروں کو شفا اور کمزوروں کو صحت، بے روزگاروں کو روزی، بے اولادوں کو اولاد اور کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ آپ کی تشریف آوری دنیا میں خیر و برکت کا باعث ثابت ہوئی۔ الحمدللہ غلامان مصطفیٰ 1400 سالوں سے پوری دنیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین، اولیاء، صوفیاء، صلحاء اور مشائخین کرام نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے طور پر منایا، اور آج تک امت مسلمہ جلوس و میلاد کی شکل میں ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو نہایت تسک و احتشام کے ساتھ مناتی آ رہی ہے۔ اس مبارک دن کو تو مسلمانان عالم عید میلاد النبی کی خوشی میں اپنے گھروں، دکانوں، مکانوں، شہراہوں، درگاہوں، مسجدوں اور مدرسوں میں چراغاں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے۔ خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا، بلکہ آسمان کے ستاروں کو فانوس اور قمقمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک نعمت خاص ہیں، ایک نعمت و عطا ہیں۔ اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اظہار خوشی کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ہے، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، وذکرہم بایام اللہ۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رب تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ مذکورہ احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ایک عظیم ترین نعمت ہے، لہٰذا اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ولادت رسول کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد و اعانت کریں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے جلوس منعقد کریں، اور نہایت امن و آشتی، اتحاد و یکجہتی اور فرقہ وارانہ اہم آہنگی کے ساتھ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں۔ جلوس میں شریک ہو کر درود و سلام کا ورد اپنے زبانوں پر جاری رکھیں۔ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ناچ گانے، ڈی جے اور میوزک وغیرہ جیسی چیزوں سے کلی طور پر اجتناب کریں۔ ہر طرح کے خرافات اور غلط روایات سے بچیں، کیونکہ یہ چیزیں شریعت کے اصول و قوانین کے منافی ہیں۔
اس کے علاوہ جلوس میں اپنے گھر کے خواتین کو نہ جانے دیں، کیونکہ یہ عمل شریعت کے خلاف ہے۔ راستے میں کھانے پینے کی چیزیں بطور تبرک مل جائیں تو سنت اور ادب کے دائرے میں رہ کر کھائیں پئیں۔ جلوس میں موجود سبھی حضرات اپنا دینی، ملی اور قومی فریضہ سر انجام دیتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی بد نظمی نہ ہونے دیں، اور بلکہ اس دن کو یوم امن کے طور پر منائیں اور پوری دنیا کو اس اہم اور سنہرے موقع پر امن و محبت، تحمل و رواداری اور اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دیں۔ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند کلمات تھے جسے ہم نے بطور احتیاط آپ کے حضور پیش کر دیے۔ آپ کو میری جانب سے اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کے تمام سبسکرائبر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارکبادی پیش خدمت ہے۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ رب قدیر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ہم سبھی کو وفور عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔